بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان اور تعمیر سیرت و کردار کے موضوع پہ سلسلہ گفتگو کی یہ چھٹی گفتگو ہے، اور آج بھی ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ تعمیر سیرت و کردار میں تقوی کی کیا اہمیت اور کردار ہے۔ فرضیت ماہ سیام کا جب ذکر ہوا تو خالق کائنات نے ماہ سیام کا مقصد و ہدف بھی یہی بتایا کہ اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کی انجام دہی کے ذریعے تم متقی بن سکتے ہو۔ قرآن مجید نے اور بھی کئی مقام پہ تقوی کی جانب پہلے ایمان کو متوجہ کیا۔ سورہ یونس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں کان اور آنکھ عطا کیے ہیں، کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کو ترتیب کرتا ہے۔ تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ تو آپ کہیے کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ گویا سورہ یونس میں بھی صاحبان ایمان کو اسی جانب متوجہ کیا کہ اگر ذات احدیت کو مانتے ہو تو پھر راہ تقوی بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ سورہ فاطر میں بھی یہی ارشاد فرمایا اور کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں فقط صاحبان معرفت ہے۔ گویا تقوی الہی کا انسان کے اندر موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ انسان اہل معرفت میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی طرف متوجہ کرتے ہوئے تقوی کی وجہ سے انسان جو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام متوجہ فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف انسان کے قلب کا نگہبان ہے، خوف انسان کے قلب کا نگہبان ہوتا ہے، اور امید نفس سے اس کی خواہشات کی سفارش کرتی ہے۔ خوف و امید ایمان کے دو پر ہیں، اور خدا کے بندے ان دو پروں کے ذریعے رضائے خدا کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ وہ خوف خدا سے، وہ خوف و امید کو اپنے عقل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور خدا کا خوف انہیں اس کی عدالت جو اس کی عین ذات ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ گویا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس امر کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ خدا کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہوگی تو وہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی صورت میں خالق کائنات کو ناراض نہیں کرے گا۔ جب انسان کے نفس کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے تو صاحبان علم نے یہ کہا، تقوی پہ اپنی ریاضت کو مکمل کرنے والے علماء نے یہ کہا کہ جو انسان راہ تقوی کا راہی بنتا ہے، جو تقوی کے دامن کو تھام لیتا ہے، پھر اس کے اندر کچھ
خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت جو اہل تقوی کے پاس آ جاتی ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اس کا عمل خالص ہو جاتا ہے۔ اس کا عمل خالص ہونے کی وجہ سے قبولیت خداوند قدوس کا شرف اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی خاصیت جو اسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کے لیے عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس تقوی کے راستے کو اپنانے کی وجہ سے۔ لہذا یہ ماہ سیام جو ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے، جو ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے، اس تقوی کی طاقت و قوت کے اندر، اس تقوی کی طاقت و قوت کے لیے ہم اپنے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر لیں کہ اس صلاحیت کو اپنے نفس میں پیدا کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کے اس مہینے میں ہم تقوی کی جو قوت اپنے اندر پیدا کریں گے، سال کے 11 مہینوں میں وہ طاقت و قوت ہمارے کام آتی رہے گی، کیونکہ جو اسباب یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں دے رہا ہے کسی اور مہینے میں ہمیں یہ حاصل نہیں ہوگا۔ خداوند قدوس ہمیں ایسا روزہ دار بنائے کہ جس روزہ دار کا ہدف تقوی کا حصول ہو اور اس تقوی کے ذریعے وہ خوشنودی خداوند قدوس کو بھی حاصل کر سکے۔